بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ اخلاق میں اچھے تھے۔ کان احسن الناس خلقا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ وہ بھی اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین وہ فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو قرآن ہی حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ قرآن ہے، یعنی جو قرآن کریم جو انسان بنانا چاہتا ہے اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ماننے والے کو، اس کی پوری مجسم اور عملی تصویر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ قرآن نے جس کام سے روکا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں کر کے دکھایا ہے، روک کے دکھایا ہے۔ جس کام کو کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ قرآن کی بہترین تفسیر ہیں، آپ قرآن کا چلتا پھرتا اور عملی ثبوت ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی ہے، ہمارے سینے میں بھی ہے، ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، قرآن جو انسان بنانا چاہتا ہے اور جس طرح کا انسان بنانا چاہتا ہے، ہم تو اس قرآن مجید کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی صرف تلاوت کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، یا صرف پڑھنے کی کتاب ہے، یا اس سے کچھ دنیاوی فائدے ہم حاصل کر لیں، شفا حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، یا کوئی اور دنیاوی فائدہ نہیں۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو ایک خاص انسان بنانا چاہتا ہے، ان کی زندگی میں جو تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، عملاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول بھی ہیں، مداح رسول بھی ہیں، اور اس امت کے دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں کہنا، آپ کی شان میں شعر پڑھنا، یہ سب سے پہلے تو اعزاز حسان بن ثابت کو ہے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی جو حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار کہتے تھے، شاعر رسول تھے، وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنے ایک شعر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ روحی الفدا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، لمن شاہدت اخلاقہ، آپ کے اخلاق گواہی دیتے ہیں، آپ کے کردار نے ثابت کیا ہے، آپ کے اخلاق نے ثابت کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ لائق تعریف وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اخلاق کیا تھا؟ آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں زیادہ لوگوں کا تعلق مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی، بعد میں جب اسلامی فوج نے علاقوں کو فتح کیا وہ ریشو تو کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انفرادی طور پر لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بڑا رول اور کردار تھا۔ سمامہ جو یمامہ کا گورنر تھا گرفتار ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا، اور جب ان کو باندھا گیا تو
حضور علیہ السلام کو جب تعارف کروایا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے فلاں شخص ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سمامہ ہے، یمامہ کا گورنر ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا سخت طبیعت آدمی تھا اور حضور علیہ السلام کی مخالفت میں اور آپ کی رسالت اور آپ کی شخصیت کے بارے میں اتنا بغض رکھتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو فرمایا، کہنے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعارف اس کا ہوا تو کہنے لگا کہ کل بھی آپ مجھے ناپسند تھے اور آج میں اتنی زیادہ آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سمامہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی رسیاں چھوڑ دی جائیں۔ اور دوسرے دن تیسرے دن کی بات 3 دن تک حضور علیہ السلام کا اس کا یہ مکالمہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے دن فرمایا کہ اس سمامہ کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اور کوئی فدیہ نہیں مانگا، کوئی اس کے برے الفاظ پر کوئی تنبیہ سخت نہیں کی اس کو۔ اور جب وہ رہا ہو کے جانے لگا، اس کے دل پر اس حضور علیہ السلام کے اخلاق نے، رویے نے وہ شاندار اثر پیدا کیا، اور وہ حیران ہو گیا کہ جس آدمی کو میں اپنے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص سمجھتا ہوں اور جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے، آج اس کا رویہ سب سے زیادہ میرے ساتھ اچھا ہے، سب سے زیادہ اس نے میرے اوپر مہربانی کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب میں نے یمامہ واپس نہیں جانا ہے، آپ وہ کلمہ مجھے بھی پڑھائیں جو آپ انسانوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، اور آج کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محبوب وہ آپ ہیں۔ جس چہرے سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ آج کے بعد وہ چہرہ مجھے پیارا اور میرے لیے محبت اور میرے محبوب کا چہرہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی، اور ان 10 سال کے اندر، اب 10 سال بندہ کسی کے پاس ملازمت کرے، کسی کا خادم ہو، تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس آدمی کی زندگی سے، اس کے خادم سے بہتر اسے کون جانتا ہے، اس کے رویے سے، اس کے لین دین سے، اس کے معاملات سے، اس کے برتاؤ سے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے، فما قال لی اف قط، مجھے تو حضور علیہ السلام نے یہ اف بھی نہیں کہا، اوئے بھی کبھی نہیں کہا۔ اگر مجھے کسی کام کا حکم دیا میں نے نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی حضور علیہ السلام میں نے کوئی ایسا کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ الفاظ بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے۔ ہمارا غلام، ہمارا ماتحت آدمی جو ہے، اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کر دے تو باس کا تو غصہ ہی نہیں اترتا ہے، صاحب تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تمام مخلوقوں کے سردار آقا دو جہاں، اپنے غلام سے ان کا رویہ کیا ہے، اپنے غلام سے ان کا اخلاق کیسا ہے کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ 10 سال میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جب کام جا رہا تھا تو راستے کے اندر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، تو میں بھی بچہ تھا، میں بھی کھیلنے لگ گیا، ان کا کھیل دیکھنے لگ گیا، اور کافی دیر گزر گئی، میں وہ بھول گیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کافی دیر کے بعد اچانک کسی آدمی نے میری گردن پیچھے سے پکڑی پیار سے، اور وہ کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اور آپ ہوتے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ وہاں حضور علیہ السلام نے کیا کیا ہے
حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا صرف اللہ کے رسول نہیں تھے، فَإِذَا وَيَضْحَكُ وَآپَ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، صرف پکڑا نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو مسکرا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگا کہ آج تو حضور علیہ السلام مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انیس، پہلے انس کہتے تھے، اس دن محبت سے کہا، پیار سے کہا، انس بھی نہیں کہا، پیار سے کہا کہ اے انیس کیا وہ کام کر دیے جو میں نے کہا؟ تو انس کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول الان انا اذهب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب میں وہ کام کرتا ہوں۔ یہ زندگی کا رویہ، یہ اخلاق اور کردار آج میری اور آپ کی زندگی اس سے خالی ہے۔ اس کردار کی ضرورت ہے، اس رویے کی ضرورت ہے اس معاشرے کو، اور اس طرح کے شاندار کردار کی اور اخلاق کی ضرورت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مزاح کو چھوڑ دے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، مزاح وہ ہے جو اسلام میں بھی جائز ہے، جو آدمی مذاق کے اندر بھی جھگڑا چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کے ایک کنارے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حق پر ہو اور محض اپنے حق سے اس لیے دستبردار ہو جائے کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، مثلا دو آدمیوں کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا ہے، لین دین میں اکثر لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے اچھا یار مجھے یار کم دے دو، پر یہ جھگڑا مکاؤ ہے، رولا مکاؤ، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا چلو یار کوئی گل نہیں، رولا مکاؤ، کوئی گل نہیں، تھوڑا حصے آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی حق پر ہو اسے پتہ ہو کہ میرا حق ہے، لیکن وہ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے، بھائیوں کے درمیان لڑائی سے ان کو بچانے کے لیے یہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں اسے ایک بڑے محل کی خوشخبری سناتا ہوں، اللہ اس کو جنت میں ایک بڑا محل دے گا جو آدمی میں جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہم یہاں چھوٹے ایک ایک فٹ پہ لڑتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کس پر ہے؟ چھوٹا سا مطلب جھگڑا ہے، یہ فرنٹ پر ہمارا اتنا ہونا چاہیے، ایک بھائی کہتا ہے اتنا ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے جو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے لیکن وہ اپنے بھائی سے تعلق کو بچانے کے لیے اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہتا ہے اچھا یار تم لے لو، وہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ضمانتی ہوں اس بندے کا کہ اللہ اسے جنت کے اندر درمیان میں اس کو کر دے گا، محل بنا کر دے گا۔ ہم جھگڑے ختم ہی نہیں کرتے، ہم تو جھگڑے بڑھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بناتے ہیں اور گھر کے اندر ایک فساد برپا کر دیتے ہیں، بھائیوں کے درمیان، محلے میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ تم جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کرو، ہمارے نبی ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس پر ڈٹ جانا کہ جی میرا حق ہے، اور اس پر ہمیں شیطان اور کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی تمہارا بھائی ہے نا، برابر کا ہی ہے نا، تو برابر کا حصہ لینا ہے، ٹھیک ہے برابر کا لینا ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن جھگڑا ختم کرنے کے لیے معاف کر دینا یہ کام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ جس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضور علیہ السلام اس کی ضمانتی ہیں، وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جو آدمی اخلاق اچھے رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں اس کو گھر بنا کے دے گا، جنت کے سب سے قیمتی حصے میں اسے اللہ محل بنا کر دے گا۔ ہم تو بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، کھپا دیتے ہیں یہاں دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے، یہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے، لیکن جنت جو ہمارا مستقل، آخرت جو ہمارا مستقل گھر ہے، اس میں محل بنانا یہ کتنا آسان ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں۔ آپ روڈوں پر کیا دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ رہے ہیں، گاڑی پہلے گزارنے اور بعد میں گزارنے پہ جھگڑا ہے۔ یہ روڈ کو ہم نے کیسے کیا، وہ چھوٹے چھوٹے دکانوں پر آپ دیکھیں، بازاروں میں ہم دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہمارے رویے، ہمارا ایک دوسرے سے برتاؤ یہ کتنا برا ہوتا جا رہا ہے۔
ہمیں اپنے رویوں پر اصلاح کرنے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا۔